بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دوستو؟ سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی تاریخ کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، تو بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا، اور اس تعلق سے ماوراء النہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ 4 صدی ہجری یعنی 10ویں صدی عیسوی میں ترک بطور خاص بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ 349 ہجری میں 2 لاکھ ترک گھرانے مسلمان ہوئے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماوراء النہر کی ایک ترکی قوم کے 10,000 گھرانے جو بلا ساغون اور کاشگر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر دھاوا مارا کرتے تھے، صفر 435 ہجری میں اسلام لائے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا عزل و نصب تمام تر انہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے متعدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعضوں کو قتل بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایا تخت سے آزاد ہو کر اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ مثلاً ایرانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں صفاریہ، ماوراء النہر میں سامانیہ، آذربائیجان میں ساہیہ اور جرجان میں زیاریہ کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لیں۔ اس طرح ترکوں نے مصر میں طولوبینیہ، ترکستان میں ایلکیہ، پھر مصر میں اکشیدیہ اور افغانستان و ہند میں دولت غزنویہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام حکومتیں 3 صدی کے وسط سے 4 صدی ہجری کے وسط تک قائم ہو گئیں۔ 5ویں صدی ہجری یعنی 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کی بنیاد رکھی۔ آل سلجوق کا مورث اعلیٰ دقاق تھا، جو کاشگر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے اسی دقاق کا لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرما روا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی سلطنت میں چلا آیا، اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھائی۔ سلجوق نے اپنی وفات کے تک 3 لڑکے چھوڑے، ارسلان، میکائل اور موسیٰ۔ دولت سلجوقیہ کے وارث میکائل کے 3 لڑکے ہوئے، پیغو، تغلل بیگ اور چغرو بیگ، لیکن سلطنت کی فرما روائی تغلل بیگ کو ملی، جس نے اپنے زور و قوت کا سکہ گرد و پیش کے ملکوں پر بٹھا دیا۔ محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے لڑکے مسعود کو شکستیں اٹھانا پڑیں اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان اور تبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر تغلل بیگ نے اسغان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویہ کی باہمی مخاصمت نے سخت بدامنی پیدا کر رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری سے آل بویہ نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا، اور بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ مجبور ہو کر ترک سرداروں نے خلیفہ قائم بامر اللہ نے تغلل بیگ کو اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ تغلل بیگ رمضان 447 ہجری میں بغداد میں داخل ہوا اور ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت آل بویہ کا خاتمہ کر دیا۔ اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے تغلل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد تغلل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر الپ ارسلان کے دور حکومت میں ایشیائے کوچک اور شام بھی فتح ہو گیا۔ ملک شاہ نے 485 ہجری میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگین رہا۔ دوستو، دوسری قسط کا یہ اختتام کرتے ہیں کیونکہ احباب طویل ویڈیو پسند نہیں کرتے۔ اگلی قسط کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔